السلام علیکم۔ آج ہم نکلے ہیں مونٹریال کی طرف کیونکہ لانگ ویکینڈ تھا، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم 2 دن مونٹریال میں گزار کے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اور بچوں نے بھی کہا کہ مما اس دفعہ آپ اور بابا دونوں اکیلے جائیں، انجوائے کریں، تو اس لیے ہم دونوں نکلے ہیں۔ موسم بہت اچھا ہے، اب دیکھ رہے ہیں بادل ہیں، اور ویسے میں نے فورکاسٹ دیکھ لی تھی، مونٹریال میں تو بارش ہے، اور یہ بادل جو گھنے گھنے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اسی کی نشانی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو شاید پھر بارش شروع ہو چکی ہوگی۔ سفر ہمارا بہت ہی اچھا گزرا، ہم آرام آرام سے جا رہے تھے، ہمیں کوئی رش نہیں تھا، کوئی جلدی نہیں تھی، اور راستے میں ہم ان خوبصورتی جو خاص طور پہ کینیڈا کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بنے ہوتے ہیں راستے میں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درخت بالکل اس وقت پتوں کے بغیر ہیں، جھڑ چکے ہیں، لیکن ایک میرے خیال میں 1 مہینے کی ابھی دیر ہے، یہ ایسے ہرے بھرے اتنے حسین ہو جائیں گے، ان کے کلر اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی جسٹ سنو پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور اس طرف تو ابھی ہمیں سنو کچھ نظر آ رہی تھی مونٹریال کی طرف جاتے ہوئے، لیکن ہمارے اوٹوا میں سنو بالکل میلٹ ہو چکی تھی، لیکن ادھر ابھی ہے، کیونکہ مونٹریال میں ویسے بھی سردی اوٹوا سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن مونٹریال کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ ٹورسٹ کینیڈا کے پورے شہروں سے مونٹریال ضرور گھومنے آتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے، اس کی سینریز کو، کیونکہ مونٹریال کے بعد کیوبیک ہے، اور کیوبیک تو بہت ہی حسین ہے۔ وہاں زیادہ تر فرینچ بولی جاتی ہے، مونٹریال میں بھی زیادہ، لیکن کیوبیک میں تو آپ کو بہت ہی کم انگلش بولنے والے نظر آئیں گے، بلکہ وہاں بہت سختی ہے، قانون اتنا سخت ہے کہ وہاں آپ زیادہ تر فرینچ میں ہی بات کریں گے، اور آپ کو اگر فرینچ بالکل نہیں آتی تو آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، اکا دکا کوئی انگلش بولنے والے مل جاتے ہیں، لیکن مونٹریال میں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، وہاں کافی انگلش بولنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو ہم سینری انجوائے کر رہے تھے، خوبصورتی دیکھیے آپ، ماشاءاللہ، ویدر بھی بہت حسین، راستے میں ہم گپ شپ بھی کرتے جا رہے تھے، اور یادیں بھی اپنی پرانی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا بہت زیادہ کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا ریلیکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو تھوڑا نکلنا چاہیے۔ یہ چیز میں نے بہت یہاں آ کر دیکھی ہے کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم بس کام کام کام، موقع نکالتے ہیں گھومنے کا، لیکن وہاں یہاں میں یہ ہے کہ یہاں پہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں وہ سنبھال چکے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی گھومتے ہیں، لیکن ہسبینڈ وائف جب کٹھے دونوں نکلتے ہیں گھومنے تو، اور اس ایج میں جو اس وقت ہماری جا رہی ہے، تو اس میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا، بہت عرصے کے بعد ہم دونوں اکیلے نکلے تھے، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی بہت انجوائے کرتا ہے انسان، لیکن اکیلے ہسبینڈ وائف کو بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، تو اسی لیے نکلے ہم، اور ہم لوگ پہلی بار میرے خیال میں اس طرح اکیلے کینیڈا میں میاں بیوی نکلے تھے گھومنے، اور وہیں ہم نے ایک ہوٹل بھی ڈاؤن ٹاؤن میں بک کروایا، اور وہاں پہ کچھ وہ تو بعد میں آپ کو دکھاؤں گی، ساری میں بتاؤں گی وہاں کی، لیکن یہ تو راستے کی ایک جو ویڈیوز تھیں جو میں بناتی ہوئی جا رہی تھی، اور
باتیں بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے. مختلف ٹاؤنز آئے بیچ میں جہاں بہت بہت اچھا لگ رہا تھا ہم لوگوں کو کہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں لیکن اتنی اچھی فیسلٹیز دی گئی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا صاف اور کلین ہوتا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں تو یہ ایکسپلور کرنا اچھا لگا کہ بھئی دیکھنا چاہیے آپ کو. مختلف کینیڈا کے ٹاؤنز ہیں، شہر ہیں، نکل کے بندہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی لائف ہے. مطلب الگ الگ ہے، ایسا نہیں. اوٹوا اور مونٹریال کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا. نہ صرف آپ کو مکان جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کی بناوٹ اس میں بھی فرق ملے گا، اور دوسرا وہاں کا جو اسٹرکچر ہے رہنے کا، لوگوں کا رہن سہن، اس میں بھی آپ کو کافی فرق محسوس ہوتا ہے. ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ روڈز بہت اچھے بنے ہوتے ہیں. یقین مانیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں آپ کو سب سے بڑی سہولت یہ ہوتی ہے کہ روڈز بہت اچھے ہیں. روڈز اچھے ہیں اور آپ کو ہر جگہ پہ اگر بڑی لمبی سے لمبی آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں تب بھی آپ کو ہر جگہ آپ کو تمام فیسلٹیز ملیں گی. جو اکثر ہم جس کے لیے بولتے ہیں کہ بھئی ایسے مشکل پیش آتی ہے کہ اتنے لمبے سفر، لیکن نہیں، آپ کو ہر قسم کی سہولت ملے گی. مجھے یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کر رہی تھیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا جو گھروں کا اسٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے اور خوبصورت گھر بھی بنے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر بھی بنے تھے، اور بیچ میں ایک بہت زیادہ جو ایگریکلچر لینڈز آ رہی تھیں. یہ لوگ اس پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں. زمین بہت ہے کینیڈا میں، اتنی زیادہ لینڈ ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے ایگریکلچر کے طور پر اس کو یہ یوز کیا کریں تو بہت بہت فائدہ ہے. تو بہرحال موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت زیادہ بادل تھے، اور ہم نے اسی لیے اپنا پورا جو بیگ پیک کیا تھا اس میں ہم نے وہ تمام چیزیں ڈال دی تھیں جو کہ وہاں کے ویدر کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی امبریلا بھی رکھنی ہے، اور گرم کپڑے اندر وارم ہر چیز کو دیکھ کے، کیونکہ آپ پہلے فورکاسٹ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو وہ ساری پیکنگ میں نے اسی حساب سے کی تھی، اپنی بھی اور اپنے ہسبینڈ کی بھی. اور کھانے پینے کے لیے راستے کے لیے ڈرائی فروٹ، سنیکس، اور کچھ میں نے سینڈوچ وغیرہ بھی بنا لیے تھے، کیونکہ حلال کا آپشن بہت کم ہوتا ہے، بہت کم. خاص طور پہ مونٹریال کی طرف تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ بار بار گوگل میں یا ویسے چیٹ جی پی ٹی سے یا مختلف اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی حلال فوڈ کا آپشن. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کنٹریز میں، لیکن ادھر اوٹوا میں بہت زیادہ آپ کو ہر جگہ حلال کا آپشن مل جاتا ہے. لیکن مونٹریال میں تھوڑا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ مل جاتا ہے لیکن ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور پھر جو آپ حلال ملتا ہے آپ کو وہ کھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو راستے کے لیے تو میں نے کہا اسی لیے کچھ چیزیں لے لی تھیں کہ بھئی راستے میں ہمیں کوئی ایسا کچھ نہیں ملنے والا حلال، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ چیزیں ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں کہ ایسے علاقوں میں ہمیشہ جب بھی نکلیں تو اپنی پوری تیاری سے نکلیں، ورنہ بہت مشکل پیش آ سکتی ہے. پانی بھی میں نے اچھا خاصا رکھ لیا تھا، اور کچھ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اور کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کبھی بھی آپ ٹریولنگ کے لیے لمبی اس میں نکلیں، لمبی ڈرائیو ہو آپ کی، تو یہ تمام چیزیں آپ گاڑی میں ایک رات پہلے ہی سب کچھ پیک کر کے رکھ لیں. باقی جو آپ کو کھانے پینے کا ہے وہ صبح بنا کے لے جائیں تاکہ پھر آپ کو راستے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے.
اپنے ملک میں تو آپ کو ہر جگہ چپے چپے پہ ہر چیز، کیونکہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے حلال حرام کا، لیکن ایسے ملکوں میں آپ کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، حلال حرام جو بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم کافی لمبی ڈرائیو کر کے پہنچ چکے تھے، اور کافی خیر آپ کو پتہ ہے اوٹوا سے اگر آپ مونٹریال کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے اور کچھ 20-25 منٹ کا راستہ ہے، لیکن چونکہ ہم بہت اتنا زیادہ فاسٹ ہم نے رش ڈرائیو کی نہیں تھی، آرام سے جا رہے تھے، تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی جلدی نہیں تھی۔ ہم نے راستے میں 1-2 پوائنٹس پہلے ہی نوٹ کر لیے تھے کہ ہم وہاں بھی ہوتے ہوئے پھر آگے جائیں گے۔ مونٹریال میں پہلی بار نہیں جا رہی تھی، مونٹریال ہم 1 سال رہ چکے ہیں، تو مجھے وہاں کافی جگہیں پتہ ہے، گھوم پھر چکے ہیں، لیکن اس بار ہم میاں بیوی اکیلے نکلے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب وائپرس چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں بارش کا کچھ سین لگ رہا ہوگا آپ کو۔ تو بس اسی طرح یہ لمبا سفر ہمارا چل رہا تھا، گہرے گہرے بادل آ چکے ہیں۔